يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي ما ولد حتى مثله موجود وعلى آله وأصحابه وبارك اللہ کریم جل مجدہ میری آپ کی مغفرت اور ہم سب کو حسن ختام نصیب کرے صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرمائے غیر مسلموں کو وہ شرف اسلام کرے اور مجھے اور آپ کو سرکار مدینہ کی ساری امت کو ظاہری بات کی فطروں سے بچائے میں جو وعدہ کرتا ہوں وہ پورا نہیں کر سکتا کیونکہ میری حالت ایسی ہے جو میرے اختیار میں نہیں ہے اب بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کی تعریف سے میں اللہ اس کے رسول کی تعریف کروں گا الحمدللہ میں اللہ اس کے رسول کی تعریف ہی کرتا چلا آیا ہوں میں آپ کو دنیا کی باتیں نہیں سکھائی میں جانتا بھی نہیں دنیا کو یہ بھی بتا دو 8 سال کا 7 سال کا بچہ مجھ سے زیادہ دنیا سمجھتا ہے میں تمہاری دنیا سے گم رہا ساری زندگی اور اب کیا لینا ہے اب تو لمحہ یاد کر رہا ہوں یہ حال میرا جوانی بھی نہیں آپ خود سمجھتے ہیں آپ کے جو جوان بیٹھے ہیں ان کا حال کچھ اور ہے جو 80 برس 70 برس 90 برس کے بوڑھے ہیں ان کا کچھ حال اور ہے لہذا اللہ اس کے رسول مجھ پر قرآن پر کرم فرمائے گزارش یہ ہے کہ انبیاء اور رسول علیہم السلام پیغمبر ان کا خواب وہی ہے تمام پیغمبروں کو جو خواب آتا ہے مطلق ہے ان کے خواب وہی ہے یاد رکھنا جس طرح وہی جلی ہے اسی طرح خفی ہے ظاہراً بیداری کی حالت میں بھی فرشتہ آتا ہے وہ وہی ہے اور جو خواب آتا ہے پیغمبر کو وہ بھی وہی ہے اور وہی کامل کو جو خواب آتا ہے وہ الہام ہے وہی کی قسم ہے وہ وہی نہیں ہے لیکن وہی کی قسم ہے اور ولیوں کو اللہ تعالیٰ سب کچھ دکھاتا ہے پہلے خواب میں اور پھر بیداری میں جتنے غوث کتب گزرے ہیں یا آج ہیں انشاءاللہ آئندہ ہوں گے ان سب کو اللہ کریم جل مجدہ تمہاری ساری سب کی شکلیں بھی دکھاتا ہے تمہارے سارے دل بھی دکھاتا ہے تمہارے خیالات اچھے برے بھی دکھاتا ہے تمہارے اچھے اعمال اور برے بھی دکھاتا ہے لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں وہ پردے رہتے وہ مرید یا بھائی کہ حیثیت دے کے اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کرتا ہے لیکن جادوگر تمہارے عیب تلاش کرتا ہے اور بتاتا ہے مجروح اس کی کوشش نہیں ہوتی لیکن اس کی جذبی کیفیات ایسی ہے کہ اس کی زبان سے باتیں نکل جاتی ہے اور اب مجروح آ رہے بڑی تیزی سے بات لوگ پھر رہی ہے اس لیے میرے مالک و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں احادیث صحیحہ میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت خواب جو چیز بھی دیکھتے تھے آنکھ کھولتے تھے تو سب دیکھ لیتے اور
ابراہیم علیہ السلام زمانے سے سنتے چلے آ رہے تھے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 3 مرتبہ خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو جو سب سے زیادہ لاڈلا ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، 2 بیٹے تھے نا، اسحاق علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے، اسماعیل علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے، تو فرمایا کہ اپنے پیارے لاڈلے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کرو۔ یہ الہام نہیں، یہ وہی ہے۔ اور آخر خواب آپ کو عرفات کے میدان میں آیا جہاں حج کیا جاتا ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں علماء مشائخ آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا، فرمایا جب مجھے حکم ہوگا تو فرمایا پورا کرو، مجھے آپ اللہ کے فضل و کرم سے شامل پائیں گے۔ پھر 3 جگہ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ سب سے پہلے سیدنا حاجر علیہ السلام، کیا کہو گے علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، علیہ السلام، اسی طریقے سے میرے آقا کی بیٹی مبارکہ کو بھی علیہ السلام پڑھو گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس وقت کے روز کتب کو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ شیطان آگے بڑھا، کہنے لگا آپ کو پتہ ہے آپ کے بیٹے کو تو یہ شہید کرنے جا رہے ہیں۔ مائی صاحبہ نے فرمایا فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا جب زندگی آ رہی ہے کرنے کے لیے، وہاں بھی کنکری مارنے کا حکم ابھی تک ہے، دیکھ لیجیے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کنکریاں فرشتے اٹھا رہے تو کئی پہاڑ بن جائیں۔ اس وقت کنکریاں لگائی، پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہا کہ آپ کو آپ کے والد ذبح کریں گے، فرمایا رب کریم کا حکم ہوا ہوگا۔ یہ جبر ہے، غصہ ہے۔ پھر جبر آقا جس کو پہلے روز بھی 10 ذوالحجہ کو کنکری ماری جاتی ہے، اس کے بعد بھی ماری جاتی ہے، صرف اکیلا جبر عقبہ کو پہلا روز 10 ذوالحجہ کو جو کنکری ماری جاتی ہے وہ تینوں کو نہیں، ایک جگہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کانپتے یہ کہاں بن کر سکتے ہیں؟ قصۃ الحوانی بن خرد قصہ بنا رکھا ہے، کانپتے کرنے لگا تو آپ نے پہلے ہی اٹھا کے لگائی اور چیختا ہوا بھاگ گیا۔ اور تینوں جب ہمیں کنکریاں ماری جاتی ہیں، حج کے احکام میں یہ شامل ہے اور کنکری مارنی واجب ہے، حج کے احکام میں اس کو شامل کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم سن کے ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دکھایا ہے جی، اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی کہ کہیں لرزش نہ ہو سکتا، پاک ہے، طیب طاہر ہے، میں اور آپ تو نہیں ہے نا، ہم تو گناہوں میں دبکے ہوئے ہیں، غلطیوں میں، وساوس میں، حوادثات میں، آپ پر پٹی باندھی تاکہ ذرہ برابر کی لرزش نہ ہو۔ پٹی کھول کے دیکھا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام تو دائیں تک کھڑے رہے اور دمبا دبا ہو چکا ہے۔ آپ نے چھری ابھی گردن پٹی رکھی، جبریل امین علیہ السلام جنت کا دمبا لے کے آپ پیش ہو گئے، بکرا یا دمبا، اور یہ سنت ابھی تک
جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی. جی سیدنا یوسف علیہ السلام سورہ یوسف علیہ السلام میں سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے والد کریم سیدنا یعقوب علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک سورج اور ایک چاند اور 11 ستارے میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں. اب سجدہ جائز نہیں ہے، اب سجدہ تعظیم جائز تھا جی، اب جائز نہیں ہے. ایک سورج ایک چاند اور 11 ستارے میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں. سیدنا یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں یا بنیا، وہ میرے پیارے بیٹے یا مشدد ہے، اس کا معنی یہ میرا پیارا بیٹا. یہ ترجمہ ہے، ترجمہ آپ پڑھتے ہیں. ہاں جی، اب بے شمار غلطیاں ہیں ترجمے میں، تفسیری بھی پڑھتے ہیں، بے شمار تفسیریں غلط ہیں. ہاں اے میرے پیارے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ حسد پہلے سے چلا، یہ بغض کینہ پہلے سے چلا، اپنوں میں بھی ہے اور بیگانوں میں بھی ہے. اب یہ کہنا کہ بھائی ہی نہیں کر سکتے، میں کہتا ہوں باپ نہیں کر سکتا ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے، ماموں بھی کر سکتا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ماں باپ اپنے بیٹے کو قتل نہیں کرائیں گے. اور اگر ماں باپ نہ ہوں گے تو چچا ہوگا، چچا نہ ہوگا تو ماموں ہوگا. یہ معنی غلط نہ سمجھ بیٹھنا، یہ میں قیامت کی علامت بیان کرتا ہوں. سرکار مدینہ علیہ السلام کی صداقت کا ذکر کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ باتیں آپ سن رہے ہوں گے. میرے حضرت صاحب نے مدینہ شریف میں مجھے کہا، فرمایا کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو پنکھے کے ساتھ باندھ کے مارا. مصر کا واقعہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ فطروں سے بچائے اور کتنے بڑی باتوں سے بچائے. فرمایا اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اپنے بھائیوں کو ہی خواب نہ سناؤ، اپنے بھائیوں کو ہی خواب نہ سناؤ. قرآن مجید پڑھنا کلمہ جاننے والے بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ بات جاننے والے بیٹھے ہیں. لا تقصص رؤیاک، اپنا خواب بھائیوں کو نہ سنانا، وہ کسی طریقے سے سن بیٹھے. فرمایا اگر تو سنا دے گا یا نہ سنا کہ وہ ان شیطان عدو مبین، شیطان انسان کا دشمن ہے. یہ دشمنی نہیں کرے گی، شیطان کرائے گا. تو شیطان کا کام کیا ہے اور سوائے دھوکہ دینے کے، وسوسہ ڈالنے کے، فطرہ پیدا کرنے کے. اور اب تو فطری سے ہمارا ملک بھر چکا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان فطروں کو مٹا دے اور اپنے فضل و کرم سے پورے ملک کی حفاظت فرمائے، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. ان سن بیٹھے اور فرمایا یعقوب علیہ السلام نے بیٹھے، اس تمہارے خواب سے پتہ چل گیا کہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں. یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی دست پاک سے آپ بھی پیغمبر ہیں. پھر بھائیوں نے کیا کیا، سنانے کے قابل لمبا واقعہ ہے، سنا نہیں سکتا. اتنا میں عرض کر آپ جانتے، تقریباً یہ ایسا واقعہ کہ اکثر جانتے ہیں. پھر کیا کہا کہ ہمارے ساتھ کھیلو نا، یہ بکریاں کھلائے گا. یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے یہ بہانے بنائیں گے. فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے اس کو بھیڑیے نہ کھا جائے.
اب وہ ہم پوری جماعت ہیں اور ہماری موجودگی میں اس کو بھیڑیا کھایا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا؟ لیکن امر تھا کہ رو کرے اور رو کے فرمایا اللہ کے حوالے وہ یہ مدد کرنے والا۔ پھر کیا کچھ کیا؟ سب نے مل کے کہا کہ انہیں شہید کر دو، لیکن ایک نے کہا نہ شہید نہ کرو، ایک کنویں میں ڈال دو، شاید آنے والا کوئی پیاسا پانی نکالتے نکالتے، چونکہ ایسا منور ہے کہ یہ انشاءاللہ شہید نہیں ہوگا، اس کا نور دیکھ کے چہرہ کا ہو جائے گی، ان کو نکال لیں گے۔ کنویں میں ڈال دیا، پھر آئے راہی مسافر آئے، جب پانی نکالنے لگے تو دیکھا کہ نور چمک رہا، یہ کس کا نور تھا؟ محمد رسول اللہ کا نور تھا۔ تمام خبروں کو تقسیم کیا گیا، یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال سرکار مدینہ نے عطا کیا۔ ہاں جی، تو وہ نور سرکار مدینہ علیہ السلام کو سلام کرتا جو چمک رہا، یہ چمکا تو حیران رہے تھے، حیران رہے کہ تم بولا دوسروں کو تو بول کر دیا یا بشرا حاضر غلام، او بشرا غلام، یہ غلام دیکھو، یہ بچہ دیکھو، خوبصورت بچہ غلام جتنا خوبصورت رکھا ہے۔ ان کو دکھانا گیا سرکار یوسف علیہ السلام کو کہ وہ لکھتے ہیں مفسرین مشرین تفسیریں ہیں کہ یوسف علیہ السلام ابھی نیچے پہنچ ہی نہیں تھے کہ جبریل علیہ السلام موجود تھے، آپ نے اپنے ہاتھوں میں رکھ کر اٹھا لیا اور تو بھیگی بھی نہیں ہو گئے، ان کو نکال لیا گیا۔ پھر کتنی لمبی بات ہے، لیکن میں اصل بات آخری کروں چونکہ بیان کچھ اور بھی کرنا تھا تو یہ شروع ہو گیا کہ جس وقت وہ ٹائم آیا، لمبی کہانی ہے، ساری سناؤں تو عجیب و غریب ہے، جب آخری ٹائم آیا تو فرمایا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا بھائی کوئی یوسف تھا؟ وہی بھائی ظلم کرنے والے آئے رو پڑے، جی ہم نے دھوپ کے مارے آئے ہیں، ہمارے پاس اب کھول کی پوری بھی نہیں ہے، ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور کھانے کو بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام رونے پر آ گئے، فرمایا تم جانتے ہو تمہارا تو بھائی یوسف تھا۔ فرمایا یوسف تو نہیں ہے؟ فرمایا ہاں انا یوسف میں یوسف ہوں، میرا بھائی بنیامین سگا بھائی، ماں باپ دونوں کی طرف یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ میں پوری کروں، سارے اکٹھے ہوئے، سورج سیدنا یعقوب علیہ السلام تھے کہ چاند والدہ تھی، والدہ نے بھی سجدہ کیا، والد نے بھی سجدہ کیا اور بھائیوں نے بھی سجدہ کیا۔ تو اس وقت سورہ یوسف علیہ السلام میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کریم کو مخاطب ہو کے عرض کرتے ہیں یا ابتی، اب یہ میرے پیارے یا ابتی، یہ زمر پیش المن، اس کے اندر انوار ہے، یا ابتی اصل میں ہے یا ابتی، وہ میرے پیارے ابو، ہاں تعبیر رو یا یہ ہے میرے خواب کا تعبیر۔ 40 سال کے بعد پورا ہوا ہے، یہ ہے میری خواب کی تعبیر جو میں نے سامنے دیکھا جی۔ لہٰذا برادران اسلام، پیغمبر کا خواب وہی ہے اور غوث قطب کا خواب دوسروں کا نہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر سکتا،
ان کو وہ انتظام کی تعلیم ہوتے ہیں. پہلے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں اور خوشخور خواب بھی دکھائے جاتے ہیں، اپنے بھی دکھائے جاتے ہیں، بیگانے بھی دکھائے جاتے ہیں، پیدا ہونے والے بھی دکھائے جاتے ہیں، مرنے والے بھی دکھائے جاتے ہیں، اور مختلف شکلوں میں یہ الہام ہوتا ہے وہ لوگوں جس کا ذکر کیا اللہ پاک نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ بھی ایک بشارت ہے. سن لو جو ولیوں کو نہ دنیا کے اندر خوف ہے اور نہ آخرت بھی کو غم ہے. یہ میں سنا چاہتا ہوں جس کو خوف غم نہیں ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے بعد کیا گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں نہیں، پاک ہو جاتے ہیں، متقی ہو جاتے ہیں، اپنا ظاہر باطن اللہ پر قربان کر دیتے ہیں. انہیں وسوسے بھی نہیں آتے، انہیں غلط خیالات بھی نہیں آتے، وہ غلطی میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ صاف پاک آہستہ 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 آگے چلتے جاتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے بشارت ہے اللہ کی طرف سے دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں. یہ جو ترجمہ کرتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کی آخرت دنیا سے بہتر ہے، یہ ایک ترجمہ ہے، اور یہ ان کا تو ان لوگوں کا ترجمہ ہے جو آپ خود غافل ہیں، جن کی آخرت دنیا سے بہتر ہے. یہ بھی ایک ترجمہ ہے، یہ صحیح ہے نہیں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ جو آنے والا ہے پہلے سے بہتر ہے. اور اس وقت میں ظالم مولا علیہ السلام اپنے رب کریم کی عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ڈوبے رہیں گے، جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں. اللہ کی ابتدا نہیں، اللہ کی انتہا بھی نہیں، اس کی صفات کی بھی انتہا نہیں ہے. سید الوجود و صاحب المقام المحمود صلی اللہ علیہ وسلم ترقی کرتے جا رہے ہیں. عشق میں ڈوبی گئے، تو کبھی ہے کبھی نہیں، محبت ہے، عشق ہے، معرفت ہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ تعالیٰ سب کلمات مبارک تبدیل نہیں ہوتے. اللہ نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ کر دکھایا ہے کہ ان کے لیے اشارت ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی. اور اللہ کریم جل مجدہ فرماتے ہیں ٹائم ہو چکا ہے لیکن میں تھوڑا سا دوں گا. اللہ کریم جل مجدہ فرماتے ہیں الذین جو لوگ ان الذین قالوا جو لوگ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے. برادران اسلام اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا، بس کرو اسی کی. ثم استقم، ٹائم نہیں رہا میں تمہیں بیان کرتا. ثم حرف عطف ہے اور یہ تراخی کے لیے آتا ہے. علماء عربیہ ادوات عربیہ میں جو فرماتے ہیں یہ بھی ایک نور ہے علم کا، اور اس کے بغیر قرآن مجید حدیث کی سمجھ نہیں آ سکتی. اس علم کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ حرف عطف ہے اور یہ تراخی کے لیے آتا ہے. اس کے بعد کا جملہ مبارک استقام ہو گئے، ثم استقام،
ہوتا ہے استقامت، وہ استقامت اختیار کر لیتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں، پیچھے نہیں اٹھاتے، دائیں بائیں نہیں گرتے بلکہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور اللہ کریم جل مجدہ اپنے انوار و تجلیات کی بادشاہوں پر برسات ہے، ان کے دل دماغ کے اوپر ان کی باطن کی صفائی ہو جاتی ہے، ثم استقاموا۔ اور اس استقامت کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جنوں کو قابو کر لو، لفظوں کی اعتراض کرو نہیں، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد استقامت اختیار کر لیتے ہیں۔ میں کئی بار سنا چکا ہوں کہ استقامت والا آدمی کافر نہیں ہوگا، استقامت والا آدمی منافق نہیں ہوگا، استقامت والا آدمی فاسق فاجر نہیں ہوگا، استقامت والا بندہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے ظاہراً باطناً منور ہو جائے گا۔ ثم استقاموا، جب استقامت مل جائے گی اور یہ ترقی ہوتی جائے گی۔ اس طرح سرکار مدینہ علیہ السلام کو اللہ ترقی ابھی تک دے رہا ہے، حضور کے نقش قدم پر غوث القطب کو بھی ترقی ملتی جائے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور استقامت کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے اتریں گے۔ استقامت کا یہ فائدہ ہے، ولی اس کو کہتے ہیں، روز قطب اس کو کہتے ہیں، فرشتے اس کو گھیر لیں گے۔ ہاں، وہ جب نماز پڑھے گا یا نیند کرے گا یا کھانا کھائے گا، فرشتے چاروں طرف اس کے پاس بیٹھے ہوں گے، کسی کے پاس لاکھوں کی تعداد میں، کسی کے پاس ہزاروں کی تعداد میں، ان کے پاس فرشتے رہتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، سنو، نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ کامل ولی یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں حاصل ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ کیا فرمایا کہ جس جنت کی تم کو بشارت دی گئی، اللہ نے جس جنت کی بشارت دی ابھی سے دیکھ لو۔ میرے نزدیک غوث قطب وہ ہے جو دنیا کے اندر اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھے، اس دنیا کے اندر جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا، تمہیں بتائے یا نہ بتائے، اور ان کو اس کو علم ہے، وہ یہی کہتا رہے گا میری حسن خطاب کی دعا کرو، میری حسن خطاب کی دعا کرو، اس لیے کہ اللہ کی پیاری سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اپنی عبودیت ظاہر کرتا ہے اور اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پاک ولیوں کے ہمراہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ظاہراً باطن نصیب کرے، اور حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد و ثنا کے جھنڈے کے نیچے پناہ اور آپ کی شفاعت دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔